سارا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان، بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان، صفحہ نمبر 259۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا يا رسول الله فقال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی ہے، ادھر دیکھئے وہ لوگ کہتے مولانا لوگ بخاری نہیں بولتے، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب بخاری بولتا ہوں تو ان کو بخار آ جاتا ہے۔ ارے بولو بخاری کون نہیں بولتا؟ زور سے بولو۔ ہمارے علماء بولتے ہیں، لیکن جب بخاری بولتے ہیں تو ان کو 300 ڈگری بخار آ جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے، کلیجہ دہل جائے گا۔ بہت شاندار، ادھر دیکھیے، بہت شاندار حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا، یوں کہتا ہوا روتا ہوا حاضر ہوا، ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ روتا ہوا نبی کی بارگاہ میں آیا، اور نبی کی بارگاہ میں روتا ہوا اپنے چہرے پر تماچا مارتا ہوا، اور یہ کہتا ہوا حاضر ہوا، یہ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، بہت بڑا پاپ کر لیا ہے، میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ غور سے سنیے۔ تو نبی نے جب سنا تو سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی نے فرمایا تو نے گناہ کر لیا، کون سا گناہ کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی ہے، صحبت کر لی ہے۔ اے اللہ کے رسول میں نے روزہ توڑ دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میری غلطی کو کیسے معاف کرے گا؟ میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت آنسو بہا رہا ہوں کہ میرا گناہ معاف کیسے ہوگا؟ جیسے نبی نے سنا، غور سے سنیے، جیسے نبی نے سنا تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا اے شخص اگر تو نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، بہت بڑی غلطی کر لی ہے، تو نے روزہ توڑ دیا ہے، تو سن لے تجھے کفارہ ادا کرنا ہوگا، تب جا کر تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سا کفارہ؟ نبی نے فرمایا ایسا کرو، جاؤ مارکیٹ چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، اور ایک غلام خرید کر لاؤ اور جاؤ آزاد کرو غلام کو، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ جیسے غلام خریدنے کا نام سنا، ادھر دیکھیے، زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہو چکا ہے، یہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنے پیسے نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں۔
मैं गरीब आदमी हूं, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं। ये अल्लाह के रसूल, बाजार में जाऊंगा, गुलाम खरीदूंगा तो बहुत पैसा चाहिए। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। गौर से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, चलो तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजे है। ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना और लड़खड़ा गए और कांपने लगे। कहा, ये अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरह से मैं निभा रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे रखूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं सही से पैसा नहीं कमा पाऊंगा, मैं डेली कमाने वाला हूं। ये अल्लाह के रसूल, अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चों के खुर्दो नोश खाने पीने का मैं इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, ऐसा करो, चलो तुम 60 रोजे भी नहीं रख सकते तो ऐसा करो, 60 गरीबों को खाना खिलाओ। चाहे 60 गरीबों को एक दिन बैठा करके 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाओ, चाहे एक गरीब को 60 दिन तक, एक गरीब को 60 दिन तक 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाओ, या 60 गरीबों को एक दिन खिलाओ, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे खाना खिलाने का नाम सुना, गौर से सुनिए, और रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूं, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना खिला सकूं। नबी ने जब इतना सुना, गौर से सुनिए, नबी ने जब इतना सुना तो अपना सरे मुबारक झुका लिया, कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया, इधर देखिए। सरे मुबारक जैसे उठाया, नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आ गया। जैसे नबी ने सरे मुबारक उठाया, अचानक नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा। आप लोग टोकरा बनाते हैं बांस से, अरे बोलो, आप लोग बांस से टोकरा बनाते हैं ना, जिसमें धान उठाते हैं, गेहूं उठाते हैं, लेकिन अरब के लोग खजूर के पत्तों से टोकरा बनाते थे। 5 किलो का टोकरा, 10 किलो का टोकरा, 20 किलो का टोकरा, उससे गल्ला को नापते थे, अरे बोलो, उससे खजूर को नापते थे। तो नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया, एक टोकरे में 15 सा, दूसरे टोकरे में 15 सा। अरबी में सा, साद अलीफ आइन, सा का मतलब 4 किलो 90 ग्राम। जोर से बोलो, 4 किलो 90 ग्राम का एक सा होता है, और एक टोकरे में 15 सा था। तो अब आप हिसाब कर लीजिए कि एक टोकरे में कितना किलो खजूर था। एक टोकरे में 15 सा, एक सा 4 किलो 90 ग्राम का होता है, तो 15 सा कितना किलो खजूर हो गया। नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। जैसे आया तो नबी ने फरमाया, इधर आओ। नबी ने क्या फरमाया? इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, मैं तुमको दे रहा हूं, मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे वो शख्स सुना तो और रोने लगा। गौर से सुनिए, और रोने लगा, नबी से कहने लगा, ये अल्लाह के नबी, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया, हाँ तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। ज्यादा रोने लगे, कहने लगे, कसम खुदा की, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, कसम खुदा की, पूरे मदीना में हमारे बच्चों से ज्यादा किसी का बच्चा गरीब नहीं, हमारे घर से ज्यादा किसी का घर गरीब नहीं, हमसे ज्यादा कोई इंसान गरीब नहीं। ये अल्लाह के रसूल, हमसे ज्यादा मदीने में कोई गरीब नहीं है। खजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं, तकसीम करूं तो किस में करूं। जैसे नबी ने सुना तो
بہت تیز مسکرایا اور ارشاد فرمایا. نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا. نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غریب غلام, اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جاؤ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خواجہ بابا کا دامن, غوث پاک کا دامن. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ادھر ادھر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ادھر ادھر صحیح سے بیٹھ جاؤ. جب کوئی ادھر دیکھیے, جلسے میں جب کوئی اچھلتا ہے تو ہر آدمی اس کو دیکھنے لگتا ہے, چاہے کتنا اچھی تقریر ہو. میری طرف دیکھیے, میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے. یہ بتاؤ, آپ اپنی زکوٰۃ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ارے زور سے بولو. آپ اپنا صدقہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو صدقہ ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہوگا. آپ اپنا فطرہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو فطرہ ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہوگا. لیکن نبی کا پاور دیکھو, نبی کا اختیار دیکھو. جو کام کسی کے لیے جائز نہیں ہے, نبی نے اپنے اس غلام کے لیے جائز قرار دیا, حلال قرار دیا. نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام, سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے. میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں. جاؤ, اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے نبی کا پاور, یہ ہے نبی کا اختیار. نبی جب چاہے, جس کے لیے چاہے, جس وقت چاہے, جو چیز چاہے حلال کر دے, اور نبی جب چاہے, جس کے لیے چاہے, جس وقت چاہے, جو چیز چاہے حرام کر دے. یہ ہے نبی کا پاور. ابھی تو ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو بہت شاندار ایک اور حدیث سناؤ. سارا مجمع ایسے نہیں, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. بخاری شریف جلد ثانی کتاب الاضاحی, قربانی کا بیان, صفحہ نمبر 833, صفحہ نمبر 833, 833 پر یہ حدیث موجود ہے. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ فقال الرسول قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتك شات لحم شاتك شات لحم فقال یا رسول اللہ عندي تاجرا جزاكا من الماس فقال علیہ السلام اذبحها ولا تصلح لغیرک. زور سے بول تو سبحان اللہ. یہ بتائیے آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں. اور زور سے بولو, گھبرا تو نہیں رہے؟ ماشاءاللہ میری طرف دیکھیے, بہت شاندار آپ کو حدیث سنائی. یہ حدیث بھی بخاری کی ہے, یہ بھی حدیث بخاری کی ہے. کس بحث میں؟ قربانی کی بحث میں. کس کی بحث میں؟ زور سے بولو. ارے قربانی کے بیان میں یہ حدیث بولو. جلد نمبر 2 پیج نمبر کتنا؟ 833 یعنی 833. ادھر دیکھیے, غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام, دونوں حدیث پر غلطی ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام. لیکن یاد رکھیے, غلطی ثابت نہیں کر سکتے. اجازت ہے میں آپ کو حدیث کا مطلب بیان کروں, غور سے سنیے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک میرے ماموں تھے, ایک میرے ماموں تھے جنہوں نے بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے جانور کی قربانی کر دی. ایک میرے ماموں تھے جن کا نام ابو بردہ تھا, انہوں نے قربانی کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے جانور کی قربانی کر دی. جیسے نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ, تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. کیا کہا؟ تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. جیسے ادھر دیکھیے, ابو بردہ سنتے ہیں, زارو قطار رونے لگتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول, میرے پاس بس ایک جانور تھا, میں نے
غلطی کر دی، اللہ کے رسول اب میں قربانی کروں تو کس جانور کی کروں؟ پیسے بھی نہیں اور جانور بھی نہیں۔ نبی نے پوچھا کیا کوئی جانور نہیں؟ کہا یہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک گھر کا پالتو بچہ بکری کا ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، بکری کا گھر کا پالا ہوا 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، یہ اللہ کے رسول اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے نبی نے سنا تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ جا، سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے۔ سب کے لیے قانون یہ ہے کہ بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہوگا تب وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں۔ سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج میں اپنے پاور سے تمہارے لیے الگ قانون بنا رہا ہوں، تمہارے لیے جائز کر رہا ہوں۔ جا اسی 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے قربان کر دے۔ آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ حضور آل رسول کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ بکری کا بچہ کم سے کم کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ زور سے بولو۔ سال بھر کا۔ کتنے دن کا؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو، کتنے دن کا؟ قربانی کرنے کے لیے بکری کا بچہ کم سے کم کتنے دن کا؟ سال بھر کا۔ اگر 1 گھنٹہ بھی کم ہوا سال بھر میں، 1 گھنٹہ تو چھوڑیے، اگر 1 منٹ بھی سال میں کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہونا چاہیے، اور بیل میں، بھینس میں کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اونٹ میں کم سے کم، زور سے بولو، 5 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن بھیڑ کا بچہ، دمبا کا بچہ اگرچہ 6 مہینے کا ہو لیکن کھا پی کر موٹا ہو چکا ہو، دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو، تو اگرچہ وہ 6 مہینے کا ہے، دمبا اور بھیڑ کا بچہ اگرچہ اس کی عمر 6 مہینے کی ہے لیکن دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ صرف دمبا اور بھیڑ کا بچہ۔ لیکن بکری کا بچہ کتنوں کھا پی کر موٹا ہو جائے لیکن کم سے کم سال بھر کا ہونا ضروری۔ تو سب کے لیے ایک قانون، لیکن نبی نے اپنے پاور سے اس غلام کے لیے الگ قانون بنا دیا، ان کے لیے 6 ماہ کے بکری کے بچے کو جائز قرار دیا۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ آپ نے 2 حدیثیں سنی، اگر اجازت دیجئے تو ایک اور بڑی پیاری حدیث سنا دوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، جلدی جلدی آج بول رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب النکاح پیج نمبر 787، عن المسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بنی ہشام بن مغیرہ استأذنونی فی ان ینکحوا ابنتہم علی ابن ابی طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذن۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھاؤ، ایسے نہیں، یہ بیچ میں کچھ لوگ، اچھا کچھ چھوکڑے جو ہے کھڑے تھے، جو لوگ جلسے میں کھڑے رہتے ہیں ادھر دیکھیے، وہ جلسہ سننے نہیں آتے۔ زور سے بولو جی۔ جلسہ سننے والا ادب سے بیٹھ جاتا ہے، جلسے میں کھڑے ہونے والے وہ آتے ہیں پنڈال دیکھنے، جلیبی خریدنے، ارے بولو سسرال کا مرغا کھانے، ارے بولو۔ لیکن جو نبی کے دیوانے ہیں وہ بالکل ادب سے بیٹھے ہیں، بالکل ادب سے بیٹھیے۔ ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، مطلب سنیے، مطلب ادھر دیکھیے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے نبی ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے تقریر فرمائی۔ تقریر کے دوران کہا صحابہ، بنی ہشام کے لوگ ابھی ابھی میرے پاس آئے، وہ اجازت لینے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کرے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کرنا چاہتا ہے، مجھ سے اجازت لینے آئے۔ کان کھول کر سن لے،
میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، 3 مرتبہ نبی نے فرمایا۔ اگر آپ اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ مسئلہ سن لو، مسئلہ یہ ہے، ایک مسلمان اگر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک مسلمان اگر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 بیوی رکھ سکتا ہے۔ زور سے بولو، ایک مسلمان اگر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، بیوی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 بیوی رکھ سکتا ہے۔ عام مسلمانوں کو اجازت ہے، زور سے بولو، عام مسلمانوں کو اجازت ہے، مگر اگر حق ادا نہیں کر سکتا، اگر حق ادا نہیں کر سکتا تو 4 بیوی چھوڑو، 3 بیوی چھوڑو، 2 چھوڑو، 1 بیوی بھی رکھنا حرام 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 ہے، کیونکہ بیوی کو تکلیف پہنچانا ہوگا۔ ادھر دیکھو، بیوی کا حق ادا کرنے والا، بیوی کا حق ادا کرنے والا اگر حق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 بیوی رکھ سکتا ہے، اور اگر حق ادا نہیں کر سکتا تو 4 تو رکھ ہی نہیں سکتا، 3 تو رکھ ہی نہیں سکتا، 2 تو رکھ ہی نہیں سکتا، 1 بھی نہیں رکھ سکتا۔ 1 نکاح بھی کرنا حرام حرام حرام۔ ادھر دیکھیے وہ چھوکرے جو، ادھر دیکھیے جو لوفر کی طرح گھوم رہے ہیں، آوارہ کی طرح گھوم رہے ہیں، بنجارے کی طرح گھوم رہے ہیں، چوری ڈکیتی کرتے ہیں، خود کماتے نہیں، بھوکے رہتے ہیں، ننگے رہتے ہیں، ایسے چھوکروں کے لیے 4 نکاح تو چھوڑو، 3 تو چھوڑو، 2 تو چھوڑو، 1 نکاح بھی کرنا حرام حرام حرام۔ تو جو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، 4 بیوی تو رکھنا دور کی بات ہے، 1 بھی نہیں رکھ سکتا۔ ادھر دیکھیے، حضرت علی کو طاقت تھی کہ 4 بیوی رکھ سکے، حضرت علی کو طاقت تھی کہ 4 بیوی رکھ سکتے تھے، لیکن نبی نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا، اے علی، سب کے لیے تو اجازت ہے، مگر تمہارے لیے جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے، جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے، تمہارے لیے دوسرا نکاح حرام حرام حرام۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ یہ مت سوچنا کہ بیٹی تھی اسی لیے آپ نے حرام کر دیا، نہیں، نبی کو اللہ نے پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے غلام ہو، چاہے زور سے بولو، چاہے غلام ہو، چاہے نوکر ہو، نبی جس کے لیے چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چیز چاہے حلال کر دے اور جو چیز چاہے حرام کر دے۔ یہ ہے نبی کا پاور۔ سب کے لیے 4 نکاح کی اجازت، لیکن علی کے لیے فاطمہ جب تک زندہ ہے دوسرا نکاح کرنا حرام حرام حرام۔ بس آخری حدیث سن لیجئے، اس کے بعد تقریر ختم۔ اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اجازت ہے، جلدی بولو اجازت ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ لوگ بڑے مقدر والے ہیں، حضور تشریف لائے ہیں، حضور کی زیارت کیجئے۔ چند منٹ اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اجازت دیجئے تو بس ایک پیاری حدیث ادھر دیکھیے، بہت شاندار آپ کو سنا دوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ نمبر 508 کی حدیث سنو۔ ان عمر بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فاقبل النبی، ان عمر بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على خزیمہ فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث، 10 منٹ میں تقریر ختم۔ 10 سے 12 منٹ حضور کا حکم ہوگا تو بڑھ جائے گا، ورنہ میں اپنے آپ کو بچا کے
اپنی موضوع کو سمیٹ کر چلنا ہوں. ادھر دیکھیے, ابھی جو میں نے حدیث پیش کی ابو داؤد شریف صفحہ نمبر کتنا, جلدی بولو, پیج نمبر کتنا, 508. ارے بولو 500. غور سے سنیے, بہت شاندار. ایک دفعہ میرے نبی نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. کیا خریدا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو, ارے بولو کیا خریدا؟ ایک دیہاتی آدمی سے کیا خریدا؟ ارے زور سے بولو, گھوڑا خریدا. ادھر دیکھیے, لیکن گھوڑا خریدا تو, لیکن نبی نے فرمایا کہ پیسہ میں تمہیں گھر پہ پہنچ کر دوں گا. تمہارا کام گھوڑا پہنچانا ہے, تمہارا کام گھر تک گھوڑا پہنچانا ہے. جب گھوڑا وہاں پہنچ جائے گا تو میں تمہیں گھر پہ پہنچ کر پیسہ دوں گا. یہ معاہدہ ہوا, یہ طے ہو گیا. گھوڑا والا کہا ٹھیک ہے حضور. چلیے, حضور آگے آگے, گھوڑا والا پیچھے پیچھے. گھوڑا اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ راستے میں جس کی بھی نظر گھوڑے پر پڑتی, وہ مول بھاؤ کرنے لگتا. گھوڑے والے سے پوچھتا ہے, گھوڑا والا کیا قیمت ہے؟ گھوڑے والے سے پوچھتا ہے, گھوڑا والا تمہارے گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ ادھر دیکھیے, جب نبی نے دیکھا کہ یہ گھوڑا والا مول بھاؤ کر رہا ہے اور اس کی نیت بدل گئی ہے, یہ سوچ رہا ہے کہ زیادہ پیسہ ملے گا تو میں بیچ کر پیچھے پیچھے نکل جاؤں گا. غور سے سنیے, جیسے نبی کو خبر ملی, نبی کی وہ آواز سنائی دی, تو نبی نے فرمایا, اے گھوڑا والا, میں نے تم سے گھوڑا خرید لیا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ گھر تک تم گھوڑا پہنچاؤ گے تب تمہیں پیسہ ادا کروں گا. گھوڑے والے کی نیت بدل گئی. گھوڑا والا کہنے لگا, اے نبی آپ غلط بول رہے ہیں, آپ نے گھوڑا نہیں خریدا. اگر آپ خریدے ہیں تو کوئی گواہ پیش کیجئے. کیا کہا؟ اگر آپ خریدے ہیں تو گواہ پیش کیجئے. نبی کو جھٹلانے لگا. زور سے بولو, نبی کو جھٹلانے لگا. جیسے نبی کو جھٹلانے لگا, کہا, اے نبی اگر آپ گھوڑا خریدے ہیں تو آپ گواہ پیش کیجئے. جیسے گواہ کا نام سنا, ادھر دیکھیے, نبی پاک نے سر جھکا لیا اور نبی پاک نے سر جھکا لیا کہ اے اللہ, میں گواہ کہاں سے پیش کروں؟ جس وقت میں گھوڑا خرید رہا تھا وہاں پر کوئی میرا آدمی موجود نہیں تھا. گواہ پیش کروں تو کس کو پیش کروں؟ ایسے ادھر دیکھیے, میرے نبی سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک حضرت خزیمہ ادھر سے آ رہے تھے. جیسے دیکھا کہ دیہاتی غیر مسلم میرے نبی سے بحث کر رہا ہے, قیل و قال کر رہا ہے, وہ قریب پہنچے. حضرت خزیمہ نے کہا, اے دیہاتی یہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا خرید لیا ہے. ادھر دیکھیے, اگر گھوڑا خریدا ہے تو گواہ مجھ کو پیش کر کے دے. اگر گواہی مل گئی کہ انہوں نے گھوڑا خرید لیا ہے تو میں ان کو گھوڑا دے دوں گا, ورنہ دوسرے کے ہاتھ بیچ دوں گا. جیسے خزیمہ نے سنا, حضرت خزیمہ جیسے سنتے ہیں, حضرت خزیمہ چیخ مار کر کہتے ہیں, غور سے سنیے, حضرت خزیمہ کہتے ہیں, اے دیہاتی سن لے, یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, تم ان کو جھٹلا رہے ہو. ان سے بڑا امین کوئی نہیں ہے اس روئے زمین پر, ان سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے. اے دیہاتی سن لے, اگر تم گواہ چاہتے ہو تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے گھوڑا خرید لیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے, اللہ کے پیارے نبی نے گھوڑا خرید لیا ہے. اب وہ دیہاتی جیسے سنا, اس کا سر چکرانے لگا کہ دیکھو یہ شخص آ کر گواہی دے رہا ہے, اب تو اس کو گھوڑا دینا ہی پڑا. نبی کے ہاتھ گھوڑا بیچا, پیسہ لیا, چلا گیا. ادھر دیکھیے, نبی نے حضرت خزیمہ سے پوچھا, اے خزیمہ جس وقت میں گھوڑا خرید رہا تھا تم وہاں پر موجود نہیں تھے, تو نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت خزیمہ کیا کہتے ہیں, غور سے سنیے. حضرت خزیمہ کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول